السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے نظم۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہے۔ یعنی نظم کے معنی جو ہے انتظام کرنا، انتظام، ترتیب دینا، یا آرائش مطلب سجاوٹ، سجانا کے ہے۔ اور عام اور وسیع فہم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے عام اور وسیع پھیلے ہوئے مفہوم یعنی معنی میں یہ لفظ جو ہے نثر کے مد مقابل یعنی نثر کے مقابلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی، یعنی اس سے مراد جو ہے پوری شاعری ہوتی، نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے جو ہیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے۔ یعنی اس میں نظم میں وہ تمام اصناف یعنی اصناف مطلب صنف کی جمع، اصناف اور اسالیب یعنی اسٹائل، اسلوب کی جمع اسالیب شامل ہوتے جو ہیت، شکل کے اعتبار سے نثر نہیں ہے۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ یعنی اصطلاحی مطلب عام بول چال زبان میں، عام بول چال معنی میں وہ غزل کے علاوہ تمام شاعری کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کو تانا بانا بنا جاتا ہے۔ یعنی جس کے ارد گرد جو ہے کیا کرتا ہے پوری نظم کو تانا بانا یعنی نظم کے اندر جو ہے پورا انداز جو ہے بنا جاتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقاء یعنی خیال کا درجہ بدرجہ ارتقاء، یعنی خیال کا تدریجی مطلب درجہ بدرجہ ارتقاء، ترقی جو ہے بھی نظم کی ایک اہم خصوصیات بتایا گیا۔ یعنی خیال کا درجہ بدرجہ ترقی ہونا کیا ہے؟ نظم کی ایک اہم خصوصیات بتایا گیا ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے، یعنی طویل نظموں میں لمبی نظموں میں یہ ارتقاء یعنی درجہ بدرجہ ترقی ہونا کیا ہے؟ واضح ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مختصر نظم میں یہ ارتقاء واضح نہیں ہوتا، یعنی مختصر نظم میں، شارٹ نظموں میں یہ ارتقاء جو تدریجی ارتقاء یعنی درجہ بدرجہ ترقی ہونا جو ہے واضح نہیں ہوتا، اس کو بیان کیا گیا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ایک تاثیر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر مطلب وہ زیادہ تر کیا ہے؟ ایک تاثیر یعنی اثردار کی شکل میں کیا ہوتا ہے؟ ابھرتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو ہیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، یعنی نظم کے لیے کیا ہے؟ نہ تو کوئی ہیت یعنی شکل کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، نہ ہی کوئی ٹاپک کی، یعنی کسی بھی ٹاپک پر نظم لکھ سکتے ہیں اور کسی بھی شکل میں نظم لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شکل کی قید ہے اور نہ کوئی موضوعات کی۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظموں کے علاوہ آزاد و معرہ نظمیں بھی لکھی گئی۔ یعنی اسی طرح کیا کیا چنانچہ مطلب اسی طرح اردو میں غزل اور مثنوی کی شکل میں، حیت میں مطلب شکل میں نظموں کے علاوہ آزاد اور معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی موضوع جو کوئی بھی ٹاپک جو ہے نظم کا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا، پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کی استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی یعنی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتا ہے۔ یعنی جس میں کیا ہو، جس میں پابند نظم میں ایسی نظم جس میں بحر یعنی مصروں کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں، قافیوں کا ترتیب دیا گیا ہو، قافیوں میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ یعنی پابند نظم میں کیا کیا گیا ہو؟ مصروں کی استعمال اور قافیوں کا استعمال، قافیوں کی ترتیب دینے میں ایک مقررہ اصول کی پابندی کی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پابند نظم کہلاتی، جس میں مقررہ اصول ہو۔
نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ ہیتوں سے مختلف ہو، جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، یعنی کیا ہو، جن مطلب نئے انداز کی، یعنی نئے پرانے انداز کے نہیں، نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے کیا ہو، بندوں کی، جن کی بند کی ساخت یعنی شکل مروجہ ہیتوں سے پہلے شکلوں کی مروجہ مطلب پہلے شکلوں سے مختلف ہو، یعنی پرانے شکلوں سے مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، یا جن کے مصروں میں کیا ہو، قافیوں کی ترتیب جو ہے پہلے اصولوں کے مطابق نہ ہو، مروجہ مطلب پہلے سے تھے اس اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں، لیکن کیا ہو، ان کے تمام مصرے جو ہے برابر ہوں، اور ان میں قافیے کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، اور اس میں کیا پایا جائے، کوئی نہ کوئی قافیے کا کوئی نہ کوئی انتظام پایا جائے، التزام مطلب انتظام پایا جائے، پابند نظمیں کہلاتی، ان کو کیا کہتے ہیں، پابند نظمیں کہلاتی، یعنی پابند نظم میں کیا ہو، پابند نظم میں پابند نظم میں مقررہ اصولوں کے مطابق قافیہ دیا گیا ہو، اور مصروں کی پابند ہو، اور جن بندوں میں یعنی نئے انداز کی نظموں میں کیا ہو، پرانے شکل سے مختلف ہو، پرانے جو پہلے سے تھے اس سے مختلف ہو، جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، یعنی ابھی نئے انداز کی مصروں میں پرانے ترتیب سے یعنی پرانے اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن اس میں کیا ہو، ان کی تمام مصرے جو ہے ایک جیسے ہو، برابر ہو، اور ان میں کوئی قافیے کی کوئی نہ کوئی انتظام کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، پابند نظم کہلاتی ہے۔ اب نظم معرہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے، یعنی پابند نظم میں کیا تھا، پابند نظم میں مصروں کا یعنی قافیوں کا پابند ہونا بہت ضروری ہے، قافیہ ہونا بہت ضروری، لیکن نظم معرہ ایک ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرے تو برابر ہوں لیکن اس میں قافیے کی کوئی پابند نہ ہو، یعنی قافیہ ہو یا نہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے نظم عاری بھی کہا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اس سے کیا کہا ہے، نظم عاری بھی کہا ہے، اس کا دوسرا نام جو ہے نظم عاری بھی ہے۔ اب تیسرا، نظم آزاد نظم، یعنی ایسی نظم میں نہ تو قافیے کی پابند کی گئی ہو اور نہ مصروں کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ یعنی آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے، معرہ نظم میں کیا تھا، لیکن اس میں قافیے کی پابند نہ ہو، یعنی قافیہ ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں مصرے جو ہے برابر ہونا چاہیے، لیکن آزاد نظم میں کیا ہے، نہ اس میں کوئی مصرے کی برابر ہو نہ اس میں قافیے کی کوئی پابند ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، نظم آزاد نظم کہتے ہیں، اور ان کی مصرے جو ہے چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں، نظم آزاد نظم کہتے ہیں۔ اب چوتھا، نثری نظم، نثری نظم چھوٹی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی، یعنی نثری نظم جو ہے چھوٹی نثری بندوں پر، سطروں مطلب مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی نثری نظم میں بھی کوئی قافیے کی پابندی ہوتا ہے، کوئی ردیف کی پابندی ہوتا ہے اور کوئی وزن کی پابندی ہوتی ہے۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبان میں عام ہے، یعنی آج کل جو ہے نثری نظم کا رواج جو ہے تمام دنیا کی تمام زبانوں میں یہ جو ہے عام ہے، یہ مشہور ہے۔